بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بزرگان محترم و معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے انتخاب خاص برائے رمضان کے حوالے سے ایک مضمون کا آغاز کیا گیا تھا، جس کا عنوان تھا مسلمان رمضان المبارک کیسے گزارے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج دوسری قسط اور دوسرا درس ہم شروع کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کرنے کے کام۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی اہتمام۔ یہ بات ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے کہ رمضان اور قرآن کے درمیان بہت گہرا ربط اور تعلق اور ایک خاص مناسبت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں ہی نازل ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام پورا قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بھی کرتے تھے۔ گویا ماہ رمضان نزول قرآن کی یادگار اور اس کی سالگرہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یوں تو ہر وقت ہی باعث سعادت ہے، لیکن اس ماہ میں خصوصاً اس کی بڑی تلقین و تاکید ملتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کوئی نقصان نہیں۔ فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور پوشیدہ اور ظاہر اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ اس میں خسارہ نہیں۔ اس کے علاوہ قیام اللیل میں قرآن کا پڑھنا اور سننا، مثلا نماز تراویح میں قرآن سننا باعث شفاعت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو سونے سے روکے رکھا، قیام کی وجہ سے وہ سو نہ سکا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کی اہمیت و فضیلت اس قدر ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر کوئی صرف الف لام میم پڑھ لیتا ہے تو وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پھر رمضان میں کیے ہوئے نیک کام کا اجر دوسرے دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس میں خوب تلاوت کی جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ 1 قرآن کریم دن میں ختم کیا کرتے تھے، اور 1 قرآن کریم رات میں ختم کیا کرتے تھے، اور 1 قرآن کریم تراویح میں ختم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح پورے ماہ رمضان میں 61 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے دن اور رات میں 1 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ لہذا ہم بھی رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقدار کے مقابلے میں تلاوت کی مقدار کو زیادہ کریں، بڑھائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے اس بات کی خاص کوشش کریں کہ قرآن کریم کو صحیح اور درست پڑھیں، تلفظ اور ادائیگی میں فحش غلطیوں سے اجتناب کریں۔ اگر پہلے سے پڑھا ہوا نہیں ہے تو کوشش اس بات کی کریں کہ اس مہینے میں قرآن کریم کے حوالے سے اتنی محنت تو کریں کہ قرآن پاک صحیح سے پڑھنا آ جائے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
تلاوت کے وقت ایک بات ہمیشہ ملحوظ رہے کہ قرآن کا مقصد صرف الفاظ کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا مفہوم سمجھنا اور اس کی ہدایات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن اصلاً تو عمل کے لیے نازل ہوا تھا، اس لیے جب تک قرآن کو سمجھا نہ جائے اس وقت تک گویا نزول قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو سمجھ لیں گے، لیکن جو عربی نہیں جانتے وہ پہلی فرصت میں یہ نیت کرے کہ وہ عربی سیکھیں گے تاکہ قرآن مجید کو سمجھ سکے۔ جب تک عربی زبان سیکھ نہیں پاتے اس وقت تک قرآن کا معتبر ترجمہ پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ کسی معتبر عالم دین کی نگرانی بھی رکھے تاکہ فہم قرآن میں کوئی غلطی و انحراف در نہ آئے۔ نمبر 5، نوافل کی کثرت۔ نوافل فرائض میں کمی و کوتاہی کی تلافی کرتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اس کا خاص اہتمام اس لیے کرنا چاہیے کہ اس میں نوافل کا ثواب عام دنوں کے فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ نفل نمازوں میں کچھ وہ ہیں جو متعین اوقات میں پڑھنے کی ہے، جیسے نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین، نماز تہجد وغیرہ، جبکہ دیگر نوافل اوقات مکروہہ کے علاوہ کسی بھی وقت ادا کیے جا سکتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں ان تمام نوافل نمازوں کو پڑھے، لیکن خاص کر تہجد کا اہتمام ضرور کرے۔ 11 مہینہ اس سے غفلت رہتی ہے، لیکن رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ایک اچھا موقع ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، 10 منٹ پہلے، 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائے اور جس قدر میسر ہو تہجد پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بخشش کی دعائیں مانگے، اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے نوازوں، کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔